إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تحمیدات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو آپ کا میرا اور پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل احترام بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو کہ بھی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا اور دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں جاؤ گے؟ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ لازمی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں، جس کا یہ ایمان نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ نے زندہ کرنا ہے، سب کو اٹھانا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے اسرافیل۔ اسرافیل فرشتہ، اس کی اللہ پاک نے ڈیوٹی یہ لگائی ہے، بلکہ اگر اس طرح کہا جائے تو صحیح ہے کہ اس کی عبادت یہ ہے۔ اس کی عبادت کیا ہے کہ وہ منہ کے اندر سور پھونکنے والا جو اللہ پاک نے اس کو دیا ہے، جس طرح سینگ ہوتا ہے، وہ منہ میں لے کے بیٹھا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے وہ اپنے منہ میں لے کے بیٹھا ہے اور اللہ پاک کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اللہ اشارہ کرے، اللہ پاک اس کو حکم کرے اور وہ سور کو پھونکے
اس سور کے پھونکنے سے کیا ہوگا کہ ساری دنیا پہ جتنے بھی جاندار ہیں سارے کے سارے مر جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی پہلی پھونک پہ۔ پھر اللہ پاک اس کو حکم کریں گے، آرڈر کریں گے، وہ دوسری پھونک مارے گا۔ جب دوسری پھونک مارے گا تو بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، سارے کے سارے دوسری پھونک مارنے پہ زندہ ہو کے اٹھ جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو جو مومن ہے، جس کا اللہ پہ ایمان ہے، اس کو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ کیسے ہوں گے، کیسے ہوں گے، اللہ کیسے کرے گا؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کر سکتا ہے۔ یہ تو مکے کے کافر جو ہے نا، ان کو شک تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، مکے کے اندر لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان لے آؤ، اور اس چیز پہ بھی ایمان لے آؤ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ آپ تبلیغ فرما رہے تھے، تو آپ کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، آپ کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایک بندہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہڈ ہے، ہڈ، مردہ انسان کا ہڈ، یہ اٹھا کے لایا اور آ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ ہڈ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اور اس کو اس طرح مسل رہا ہے، اس طرح مسل رہا ہے، اور وہ گل سڑ چکا تھا، پرانا ہڈ تھا، اس کو مسل رہا ہے ساتھ ساتھ جو ہے نا، اور کہتا ہے یہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے محمد تم کہتے ہو کہ میرا اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ تم سے حساب لے گا، کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ لوگوں کی تو ہڈیاں بھی گل جائیں گی، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اس نے آنے والے نے سوال کیا، من یحیی العظام وہی رمیم، کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب، تیرا اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، یہ تو ہڈیاں بھی گل گئی ہیں، ہڈیاں مٹی بن رہی ہیں، کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش ہو گئے، تبلیغ کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ ابھی سوچ رہے ہیں، فوراً میرے اللہ نے وحی نازل فرمائی، فرمایا اے میرے جبرائیل، جی اللہ جی، فرمایا جلدی جاؤ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے جا کے کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے یہ جواب دو اس آنے والے کو۔ کون سا جواب؟ فرمایا قل، کہہ دیجئے اے میرے پاک پیغمبر، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرمایا جس اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، وہی اللہ دوبارہ دوسری بار تمہیں زندہ کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اللہ اس چیز پہ خالق بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اللہ ہر چیز، ہر کام کرنے پہ خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے، میرا بھی ایمان ہے۔ کہنے کا مطلب کہ یہ تو کفار کا عقیدہ تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔
ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ سب کو زندہ کرے گا، اللہ اٹھائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، سب سے حساب لے گا۔ کیسے کا سوال مومن نہیں کر سکتا، مسلمان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مومن کا غیب پہ ایمان ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیات، شروع والی آیات جو ہے، پہلے رکوع میں آیتیں ہیں نا، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جن کا غیب پہ ایمان ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے اوپر ایمان ہے کہ وہ سب کچھ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اٹھائے جائیں گے نا قیامت والے دن، تو ساری دنیا سب بے لباس ہوں گے، سب بے لباس ہوں گے۔ سب سے پہلے اگر کسی کو لباس دیا جائے گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی نا کہ جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو سب بے لباس ہوں گے، سب بغیر کپڑوں کے، بغیر لباس کے ہوں گے، تو میری اور آپ کی اماں جان، سارے مومنوں کی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی جی جب سارے انسان بے لباس ہوں گے تو کیا عورتوں کو مردوں کی طرف دیکھتے ہوئے شرم نہیں آئے، شرم محسوس نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی سوچنے کے قابل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ اس دن، قیامت والے دن اتنا خوفناک منظر ہوگا کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی جرت ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا اتنی ہمت نہیں ہوگی، اتنی جرت نہیں ہوگی دوسرے کی طرف دیکھنے کی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ ہر بندہ ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی کہہ رہا ہوگا کہ ہائے اللہ میں گیا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ اس دن ہر بندہ یہی سوچ رہا ہوگا بھی میرا کیا بنے گا۔ بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بھی یہی کہیں گے ربی نفسی، کہ یا اللہ میرا کیا بنے گا۔ ہر بندے کو یہ فکر ہوگی یا اللہ میرا کیا بنے گا، اور یہ سوچ ہمیں ادھر رکھنی چاہیے کہ یا اللہ میرا کیا بنے گا۔ ادھر جا کے تو ہم نے سوچنا ہے، لیکن ادھر جا کے سوچنے کا پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ ادھر سوچے، اعمال کرتے ہوئے سوچے کہ اگر اچھے عمل کروں گا تو میرا کیا بنے گا، اور اگر میں برے عمل کروں گا تو میرا کیا بنے گا۔ اگر میں اچھے عمل کروں گا تو میرا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ انشاءاللہ جنت ہوگا، اور اگر میں برے عمل کروں گا تو میرا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ ادھر سوچنا چاہیے، ادھر اس دن کے لیے کہ جس دن ہر بندہ ربی نفسی پکارا، یا اللہ میرا کیا بنے گا، یا اللہ میں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن ہر بندہ ربی نفسی کر رہا ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ میری اور آپ کی اماں جان، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں، فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کیا وہاں آپ بھی ہماری پرواہ نہیں کریں گے؟ فرمایا وہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، حتیٰ کہ مائیں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کریں گی، باپ اپنے اولاد کی پرواہ نہیں کرے گا، وہاں بھائی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے میری اور آپ کی جو ہے نا نصیحت کے لیے، تربیت کے لیے فرمایا گود میں اٹھایا بچہ جو ہے ماں اس کی بھی پرواہ نہیں کرے گی۔ ماں کو ساری اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن جو گود والا بچہ ہوتا ہے نا وہ ماں کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو ماؤں نے جو گود میں بچے اٹھائے ہوں گے وہ بھی پھینک دیں گی. اتنا خوفناک منظر ہوگا، ماؤں کو اپنی گود والے بچوں کی بھی پرواہ نہیں رہے گی. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، تو مومنوں کی ماں فرماتی ہیں، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی جی آپ کو بھی ہماری پرواہ نہیں ہوگی. فرمایا ہاں عائشہ، 3 مقام ایسے ہیں جہاں مجھے بھی تمہاری کسی قسم کی ہوش نہیں ہوگی. فرمایا 3 مقام ایسے ہیں نا جہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری پرواہ نہیں کروں گا. اللہ کے نبی جی وہ کون سے؟ فرمایا جب قیامت قائم ہوگی پہلا، دوسرا جب پل صراط کراس کرو گے نا، جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو وہاں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں یہاں سے گزروں گا یا نہیں گزروں گا. فرمایا جب پل صراط کراس کرنی ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، وہ پل صراط کے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بال سے باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے باریک، اتنی کمزور سے بندہ کیسے گزرے گا؟ اتنی کمزور پل سے بندہ اپنے اللہ کی رحمت اور اپنے اعمال کی وجہ سے گزرے گا، نیک اعمال کی وجہ سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے نا، نیک لوگ، نیک کن کو کہتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ یا آپ کو نہیں پتا نیک کن کو کہتے ہیں؟ نیک کہتے ہیں جو 5 ٹائم کا نمازی ہو، با جماعت نماز پڑھتا ہو، نیک اس کو کہتے ہیں. نیک اس کو کہتے ہیں جو رمضان کے روزے رکھتا ہو، جس کی شکل صورت، جس کا لباس، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جس کا شریعت کے مطابق ہو اس کو نیک کہتے ہیں. جس کا کاروبار شریعت کے مطابق ہو اس کو نیک کہتے ہیں. جو اپنی من مرضی کا کاروبار کرے، جھوٹ بول کے کاروبار کرے، لوگوں کو دھوکہ دے، فریب دے، فراڈ کرے، وہ نیک نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. نیک وہی ہوتا ہے جو مومن ہو، اور مومن وہی ہوتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سارے معاملات کرے. فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی، یہ آسمان کی بجلی کڑکتی ہے نا، آسمانی بجلی بارش میں، فرمایا جیسے آسمانی بجلی کڑک کے یکدم آتی ہے غائب ہو جاتی ہے، فرمایا نیک لوگ ایسے گزر جائیں گے پل صراط سے. اللہ اکبر. لیکن نیک بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے. حالانکہ فرشتے جب سے کئی فرشتے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. کئی رکوع میں کھڑے ہیں، کئی قیام میں کھڑے، یعنی مسلسل عبادت میں مصروف ہیں. اس کے باوجود انسان فرشتوں سے بہتر ہے، مگر اگر انسان واقعی انسان ہو. علامہ اقبال فرماتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت، زیادہ محنت لگتی ہے. یہ نہ ہو کہ اپنی من مانی کی زندگی گزارے اور کہے مجھے جنت مل جائے. جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی. جنت اللہ پاک اچھی طرح جھنجھوڑ کے پرکھ کے پھر جنت دے گا. بغیر پرکھنے کے، بغیر چیک کرنے کے، بغیر امتحان کے، اچھی طرح دیکھنے کے، انسان کو اچھی طرح پرکھنے کے بغیر تو کوئی دنیا میں رشتہ نہیں دیتا. ایک رشتہ نہیں دیتا، اللہ 72 حوریں کیسے دے دے گا؟ یہاں پہ ایک رشتہ لینا ہو نا، ایک بیوی سے شادی کرنی ہو تو سسرال والے اچھی طرح چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ نشہ تو نہیں کرتا، یہ بندہ چور تو نہیں ہے، ڈاکو تو نہیں ہے، دھاڑیال تو نہیں ہے، یہ بندہ کہیں غلط محفل میں تو نہیں بیٹھتا. اچھی طرح چیک کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے ایک لڑکی دینی ہوتی ہے، ایک سے نکاح ہونا ہوتا ہے، اور اللہ نے تو میرا اور آپ کا 72 سے نکاح کرنا ہے. اللہ بغیر پرکھنے کے ایسے ہی دے دے گا؟ نہیں نہیں، اللہ پرکھے گا. اور اللہ کیسے پرکھتا ہے؟ اللہ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے.
کبھی خوشی کے موقع پہ، کبھی غمی کے موقع پہ، کبھی اللہ غم دے کے آزماتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا، دوسرا پارہ، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا اللہ پاک آزماتا ہے کبھی خوف کے ذریعے، کس چیز کا خوف؟ میدان جہاد میں دشمن کا خوف۔ فرمایا اللہ پاک کبھی خوف کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اللہ پاک جانوں کا نقصان کر کے آزماتا ہے، کبھی بیٹا لے لیا، کبھی بھائی لے لیا، کبھی والد لے لیا، کبھی اماں لے لی، تیرے پیاروں کو موت دے کے اللہ آزماتا ہے۔ فرمایا اللہ کبھی تمہاری کھڑی فصلیں جو ہے نا، تمہاری فصلیں تباہ کر کے آزماتا ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ اس کو کڑک کی فصل بڑی اچھی دی تھی، یہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ کہتا پھر رہا تھا، اس دفعہ اس کو کپاس تھوڑی دوں گا تو دیکھوں کیا کرتا ہے نا۔ اگر تو یہ مومن ہوگا تو ہر حال میں کہے گا الحمدللہ، مجھے زیادہ ملا پھر بھی الحمدللہ، مجھے تھوڑا ملا پھر بھی الحمدللہ۔ اور اگر یہ مومن نہیں ہوگا تو اس کو تھوڑا سا نقصان ہوگا، یہ شور بہت زیادہ کرے گا۔ دیکھا تھا نا یہ پیچھے جو 3-4 مہینے پہلے بارشیں پڑی تھی، اس میں جن کا نقصان ہوا تھا وہ تو شور کرتے ہی کرتے تھے، جن کا تھوڑا ہوا تھا وہ بھی کہتے تھے جس سے پوچھو ہاں بھی کیا حال ہے، مارے گئے جی، لٹے گئے، تباہ ہو گیا سب کچھ، کیا بتائیں قاری صاحب، بس بچا ہی کچھ نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یعنی کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی شور کرنا، یا تھوڑا نقصان ہونے کے باوجود شور زیادہ کرنا، اللہ فرماتا ہے یہ مومن کی نشانی نہیں، یہ منافق کی نشانی ہے، یہ نہ شکر بندے کی نشانی ہے۔ شکر گزار بندہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ ہر حال میں کہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا عجبا لامر المؤمن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن کا عجیب معاملہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ فرمایا کلہ خیر، فرمایا مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ مومن کو اللہ خوشی دے وہ پھر بھی کہتا الحمدللہ، مومن کو غم ملے پھر بھی وہ کہتا الحمدللہ، اگر اس کا کوئی فوت ہو جائے وہ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اللہ کا تھا میرا اللہ لے گیا، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ مومن ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے نا۔ بات دور نکل گئی، میں عرض کر رہا تھا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نا، جب قیامت قائم ہوگی وہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ربی نفسی لوگ کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرمایا جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن فرمایا کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، جب پل صراط سے گزرنا ہوگا اس وقت بھی کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہاں دوسروں کا انجام دیکھ دیکھ کر لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے، نیچے جہنم ہوگی اوپر پل صراط ہوگی، دوسروں کا انجام دیکھ دیکھ کر ہر بندہ پریشان ہوگا، ہر بندہ ربی نفسی پکار رہا ہوگا۔ اور فرمایا تیسرا مقام جب نامہ اعمال ملنے گے، نامہ اعمال ملنے گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں، کسی کو الٹے ہاتھ میں، اللہ اکبر اللہ، کسی کو سجے میں کسی کو کھبے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہاں بھی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب پریشان ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں مجھے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا الٹے ہاتھ میں ملے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر عمل اچھے کیے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ امید تو ہوگی نا کہ مجھے انشاءاللہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ اور اگر عملی دنیا پہ ایسے کیے ہیں کہ بندے کو 100% یقین ہو کہ میں تو ڈائریکٹ وہ دوسری طرف جاؤں گا، جب بندے کو یقین ہو کہ میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہی نہیں ہے تو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں مل رہا ہے۔ عمل اچھے کریں،
عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ یہ جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے بات بنتی ہے۔ نیک عمل سے اللہ کی رحمت لازمی ہے، لیکن عمل بھی لازمی ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، لوگوں نے باتیں بنائی ہیں کہ جناب آپ فلاں سے جڑ جائیں، فلاں کے مرید بن جائیں، فلاں سلسلے سے جڑ جائیں، آپ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ نہیں، جھوٹ ہے سب۔ کوئی سلسلہ کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش وہاں پہ کام نہیں آئے گی۔ وہاں سفارش کام آئے گی تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی پیر، کسی مرشد، کسی بزرگ کی سفارش کام نہیں آئے گی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے بندوں، وہاں تو نبی ڈرتے سفارش نہیں کریں گے، پیر بزرگ کیسے سفارش کر سکتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، حضرت نوح جیسے، ابراہیم جیسے، حضرت اسماعیل جیسے، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء، وہ وہاں پہ ڈر کے مارے کانپ رہے ہوں گے، ڈر کے مارے سفارش نہیں کریں گے کسی کی، کہیں گے کہیں اللہ ہم پہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ، وہاں کسی کی بیعت، کسی کا سلسلہ کام نہیں آئے گا، وہاں سلسلہ کام آئے گا تو ایک ہی محمدی سلسلہ کام آئے گا بس۔ اور نیک عمل، آئیں ذرا میں دلیل دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ سے فرماتے ہیں، یا فاطمہ، تو اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون فاطمہ؟ جس فاطمہ کو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جس فاطمہ کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے محمد کا دل دکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے میں محمد کو دکھ دیا، وہ فاطمہ۔ اتنی محبت ہے فاطمہ سے، اتنا پیار ہے فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں فاطمہ عمل کرنا، عملوں سے نجات ہوگی، وہاں نسب کام نہیں آئے گا۔ نسب سمجھتے نا، نسب کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں جناب، میں جناب فلاں شاہ صاحب کا بیٹا ہوں، میں فلاں سید کی اولاد ہوں، میرا ابا سید، میرا دادا سید، میرا پردادا سید، جناب ہماری نسل سید، ہم تو سیدھے جنتی ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ کبھی بھی اس بات پہ ناز نہ کرنا، کبھی اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ فرمایا فاطمہ بیٹا وہاں پہ عمل کام آئے گا۔ فرمایا بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عمل اچھے ہوئے نا، عمل اچھے ہوئے تو میری سفارش بھی کام کرے گی، اگر تمہارے عمل اچھے نہ ہوئے تو ادھر محمد کی سفارش بھی کام نہیں کرے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اللہ کے نبی سفارش کریں گے ہی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر چوروں کی سفارش نہیں کریں گے، میرے پاک پیغمبر زانیوں کی سفارش نہیں کریں گے، میرے پاک پیغمبر لوگوں کا حق مارنے والوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ میں نہیں کہتا، حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی جماعت کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کوئی بندے اس طرح کے ہوں گے جو اپنے کندھے پر کسی کی جو ہے نا انہوں نے بھینس اٹھائی ہوگی، میں اٹھائی ہوگی اپنے کندھوں پہ۔ فرمایا کسی نے کسی کا گاپا اٹھایا ہوگا اپنے کندھوں پہ۔ کیا مطلب کہ جس نے دنیا پہ جو چیز چوری کی ہوگی نا، کسی نے اپنے کندھے پہ کسی کی موٹر سائیکل اٹھائی ہوگی، کسی نے اپنے کندھے پہ کسی کا سونا، کسی کے پیسے اٹھائے ہوں گے۔ فرمایا کل کو میدان محشر کے اندر اس طرح کے لوگ بھی آئیں گے۔ اے میرے صحابہ کی جماعت، کسی نے اپنے کندھوں پہ کچھ اٹھایا ہوگا، کسی نے کچھ اٹھایا ہوگا۔ فرمایا جو اس طرح آئے گا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ میں محمد اس کی سفارش نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پتا چلا کہ چور کی میرے آقا سفارش نہیں کریں گے۔
فرمایا دنیا میں جو تم نے چوری کیا ہوگا نا وہ اپنے کندھوں پہ اپنے سر پہ اٹھا کے کل کو رب کے دربار میں پیش ہوگے. ہاں بشرطے کہ کسی نے غلطی سے ایک چوری کر لی پھر اس نے اللہ سے سچی توبہ کر لی کہ دوبارہ میں ساری زندگی چوری نہیں کروں گا, اس کو اللہ معاف کر دے گا, اس کی سفارش بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. لیکن جس نے توبہ نہیں کی, بغیر توبہ کے مر گیا, دنیا سے چلا گیا, اللہ کے نبی ایسے بندے کی سفارش نہیں کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو, فرمایا حقوق اللہ کے معاملے میں سفارش کروں گا. تم نمازیں پڑھنا, 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا. اگر نمازوں میں کمی پیشی رہ گئی, فرمایا روزے پورے رکھنا مہینے کے. اگر روزوں میں کوئی کمی کوتاہی تھوڑی بہت ہی رہ گئی, فرمایا اللہ نے تمہیں گنجائش دی ہے, تم حج کر کے آنا, عمرہ کر کے آنا. فرمایا حج کیا, عمرہ کیا, لیکن وہ تھوڑی بہت ہی کمی پیشی رہ گئی ہے, فرمایا اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, زکوٰۃ ادا کرنا, زکوٰۃ دیتا ہے, لیکن کو کمی پیشی تھوڑی بہت ہی رہ گئی ہے. یعنی کہ جتنے بھی حقوق اللہ ہے نا, حقوق اللہ میں کو کمی پیشی رہ گئی ہے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہاری سفارش کروں گا اللہ سے کہ یا اللہ میرے امتی کو معاف کر دے. یہ مخلص تھا, بڑی کوشش کی, اس نے نیک اعمال کیے ہیں, لیکن بطور بشر, بطور انسان, بطور بندہ اس سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں. لیکن فرمایا اگر تم حقوق العباد میں ڈنڈی مار کے آئے, اگر تم نے اپنی بہنوں کا حق کھایا, اگر تم نے اپنی اولاد کا حق کھایا, اگر تم نے اپنے بھائیوں کا حق کھایا, اگر تم نے اپنے میٹوں کا حق کھایا, اگر تم نے محلے داروں کا, پاڑے والوں کا حق کھایا, اگر دکاندار ہو کے گاہکوں کا حق مارا, اگر تم نے حاکم ہو کے اپنی رعایا کا حق مارا, تم محلے کے حاکم تھے, تم ایک ٹاؤن کمیٹی کے حاکم تھے, تم ایک یوسی کے حاکم تھے, تم پورے ضلع کے حاکم تھے, پورے صوبے کے حاکم تھے, یا پورے ملک کے حاکم تھے, حاکم اوپر سے لے کر نیچے تک, اگر تم ایک گھر کے بھی حاکم تھے, فرمایا اگر تم نے کسی کا حق کھایا تو فرمایا اس معاملے میں محمد سفارش نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ یہ بندے کا بندے سے معاملہ ہے, جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اس وقت اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تو جو معاملہ اللہ معاف نہیں کرے گا اس میں محمد الرسول اللہ کیسے سفارش کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ایک موقع پہ نا موضوع کے مطابق روایت آ گئی ہے, میں بیان کر دوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں میرے صحابہ الغیبۃ اشد من الزنا, کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. میں حقوق العباد کے معاملے میں بات کر رہا ہوں, حالانکہ غیبت میرا موضوع نہیں, انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا. فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی سخت ہے. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیف الغیبت, تو غیبت کیسے زنا سے سخت ہو گئی؟ زنا تو زنا اتنا بڑا اتنا سخت گناہ ہے, تو غیبت تو. آپ نے فرمایا زنا کرنے والے اگر اللہ سے سچی توبہ کر لیں, سچی پکی توبہ کر لیں, جس کو کہتے ہیں نا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, پکی سچی توبہ کر لیں, فرمایا اللہ ان کو معاف کر دے گا, کیونکہ وہ معاملہ اللہ سے ہے. اور فرمایا غیبت کرنے والا جب تک جس کی غیبت کی ہے جب تک اس کو وہ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اور آج رواج بن گئے, 2 دکاندار بیٹھے تیسرے کی غیبت کر رہے ہیں, یار فلاں دکاندار دیکھ لو وہ تو ایسا ہے, وہ تو لوگوں کو لوٹ کے کھا گیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ میں لوگوں سے کیا کر رہا ہوں, میرا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. 2 نمازی بیٹھے تیسرے نمازی کی غیبت کر رہے ہیں, یار یہ جو ابھی نماز پڑھ کے گیا ہے نا, دیکھا اس کو, یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے, یہ بھی کرتا, وہ بھی کرتا. وہ ابھی اللہ کے بندے وہ جو مرضی کرتا ہے, تو یہ دیکھ کہ تو کیا کرتا ہے. 2 حاجی بیٹھے تیسرے کی غیبت, 2 میرے جیسے مولوی بیٹھے تیسرے مولوی کی غیبت, وہ فلاں مولوی دیکھو وہ ایسے کرتا ہے, وہ یہ کرتا, وہ کرتا ہے. اللہ اکبر. نہیں, یہ غیبت اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت کرنا. چغلی جس کو کہتے ہیں, چغلی غیبت, کسی کی کمر کے پیچھے بات کرنا, کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا, اس کو غیبت کہتے ہیں.
اس لیے غیبت بہت سخت گناہ ہے۔ میدان محشر کے اندر وہاں کون کسی کو معاف کرے گا؟ کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو دنیا میں اس سے معافی مانگے، اگر کسی کا گلہ کیا ہے پیٹھ پیچھے تو دنیا میں اس سے معافی مانگے، وہاں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ وہاں تو اگر آپ نے یہاں دنیا پہ شکی ماں کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا، لڑائی کی، زیادتی کی، وہاں اگر اماں سے کہو گے نا کہ اماں مجھے معاف کر دے، وہاں تو شکی اماں معاف نہیں کرے گی، وہ بھی کہے گی اگر معاف کر دوں گی تو نیکیاں نہیں ملیں گی، نہیں معاف کروں گی تیری نیکیاں مجھے ملیں گی، اور نیکیاں تو وہاں ہر کسی کو ضرورت ہوگی، چاہیے ہوگی نیکیاں۔ اس لیے دنیا پہ اپنے معاملات صاف کرو، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ معافی مانگنے سے بہتر ہے بندہ کسی کی غیبت کرے ہی نہ، کسی کا گلہ کرو ہی نہیں۔ اللہ اکبر، میدان محشر کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، آخری حدیث سنے اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا لوگو میدان محشر کے اندر انسان اپنے پسینے میں، اپنے پگر میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی اپنے جو ہے نا پاؤں تک، کوئی اپنے یہ جو ٹکنے ان ٹخنوں تک، کوئی اپنے یہاں تک، کوئی پیٹ تک، فرمایا کوئی ٹھوڑی تک، کوئی آنکھوں تک، اور کوئی سر کے بالوں تک ڈبکیاں کھا رہا ہوگا پسینے میں، اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا وسلم کیوں؟ فرمایا جتنے گناہ کیے ہوں گے اتنا ہی پسینہ ہوگا۔ فرمایا اگر گناہ تھوڑے ہوں گے تو پسینہ تھوڑا ہوگا، اگر کسی کے گناہ بالکل معمولی ہیں تو اس کا پسینہ اس کے پیروں تک ہوگا بس، اگر کسی کے اور زیادہ گناہ ہوئے تو اس کا پسینہ جو ہے نا اس کے گھٹنوں تک ہوگا، اگر اور زیادہ گناہ کیے تو اس کا پسینہ اس کے پیٹ تک ہوگا، اگر کسی بندے کی ساری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے تو وہاں بھی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہ نکلنے کی کوشش کرے گا پھر گرے گا، اپنے ہی پسینے میں ڈوب جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے اندر آیت ہے نا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈر جاؤ اس رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے۔ قیامت کا دن اس کو معمولی نہ سمجھو، میدان محشر کو معمولی نہ سمجھو، فرمایا وہ بہت بڑا آزمائش کا دن ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو زندگی ایمان پہ گزارنے کی توفیق دے، اللہ موت بھی ایمان والی دے، اللہ قبر میں بھی آسانیاں فرمائے اور اللہ حشر میں بھی آسانیاں فرمائے، زندگی رہی تو باقی پھر کبھی صحیح۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔